اب کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول کل اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، یزیدیت، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، برائے تاجیل اگر یہ اس طرح کرتا ہے تو کوئی جائز جڑا بلند ہونا کر تروڑنا ہی تروڑنا ہے۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لمبے والا بھی نہیں ہے گا۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی مرتبت، عزاداران مظلوم کربلا، قرآن جو قیامت تک کی ہدایت کے لیے آیا ہے، بے شک اور مفسر قرآن قلم باڑی بنایا کر جو حقیقی تفسیر قرآن ہے، ان کے موضوع کے اوپر افہام و تفہیم مسلسل آپ کی خدمت میں خدمت ہو رہی ہے۔ یقیناً دور و دراز سے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، بہت سے لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، بہت سے لوگ فرش عذاب پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر سنے، کوئی بیٹھ کر سنے، مگر یہ بنا دیا ہے یا لگا دیا ہے تاکہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے۔ بہرحال ثواب ہے ان کے لیے بھی جو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، لیکن بیٹھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ بے شک سوچئے اور غور کیجئے کہ یہ مائک کیوں لگایا گیا ہے۔ اسے وسیلہ بنایا گیا ہے
ہماری کمزور آواز کو وہاں تک پہنچانے کے لیے آ گیا. ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ سے مومنین کثیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، تو اگر یہ وسیلہ نہ ہوتا تو ہماری آواز وہاں تک نہ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ہماری کمزور آواز وہاں تک بغیر وسیلے کے نہیں جاتی، لیکن وسیلہ بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو امین ہو. اگر عیبدار وسیلہ، ناقص وسیلہ ہوگا تو صحیح طرح سے معنی و مطالب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہماری کمزور آواز کو قوی کرنے کے لیے یہ وسیلہ بنایا گیا تاکہ وہاں تک بات پہنچ جائے. جب بغیر وسیلے کے بندے کی آواز بندے تک نہیں جا سکتی تو گنہگار انسان کی آواز بغیر وسیلے کے خدا تک کیسے جا سکتی ہے؟ تو وسیلہ بھی ایسا تیار کرنا ہونا چاہیے، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے کہ جو ادھر سے لے اور ادھر کو دے. بے عیب وسیلہ، ناقص وسیلہ کامیاب نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. ایک اس سے بہتر صلوات بلند آواز میں پڑھیں بر محمد و آلہ. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے، انسان کی اگر نماز قبول ہے تو اس کے سارے اعمال قبول ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اور نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال اس کے رد ہو گئے. اور میں کہتا ہوں کہ فرش عزا پر آنے والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. تو نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، نماز رد کر دی جائے گی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. لیکن یہ بھی تو یاد رکھیے کہ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی جائے گی. اب آمادہ ہو رہے ہیں آپ آہستہ آہستہ، تو معروضات آپ تک پہنچیں گے. قرآن جو لا ریب ہے، اور اس قرآن کو کیا خالق پیغمبر نے صرف قرآن دیا ہے امت کی ہدایت کے لیے؟ حدیث سامنے آ رہی ہے، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے. اہل بیت مولانا ملا متقی ہندی نے اس روایت کو تحریر کیا. ابو عبداللہ حکیم نشاپوری نے المستدرک میں اس روایت کو، حدیث کو کوٹ کیا. صاحب سوائق مورقہ نے لکھا. تمام عالم اسلام کے علماء نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے. بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، اب آپ تک پہنچ رہی. انی تارکم، ہاں اتنی مشہور ہے کہ ماشاءاللہ آپ. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی. ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. توجہ، رسول نے فرمایا انی میں تارکم چھوڑ کر جا رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو برابر کی چیزیں. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ
حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ پھر ترجمہ سنیے، انی میں تارکم چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا نبی نے یہ فرمایا کہ بنا کر جا رہا ہوں؟ بنانے کے لیے عربی میں لفظ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بنا کر جا رہا ہوں، نبی نے فرمایا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو کام نبی نہ کر سکے وہ نبی کے خطا کار امتی کیسے کر لیں گے؟ بنا کر نہیں، چھوڑ کر جا رہا ہوں تم میں۔ کون؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری فطرت اہل بیت جو وارث قرآن ہے۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ کس سے کہا رسول نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ جو پہلو میں بیٹھتے ہوں گے انہی سے کہا ہوگا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو دونوں کو کے دامن سے متمسک رہے۔ دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اب سوال کیجئے امت اسلامیہ سے کہ آج قرآن تو ہر گھر میں ہے، اہل بیت کی کوئی فرد ہو تو بتاؤ، اہل بیت کی کوئی فرد اگر ہے تو بتاؤ، قرآن ہر گھر میں مل جائے گا۔ یا تو معاذ اللہ رسول کی حدیث کو جھٹلاؤ یا پھر تسلیم کرو کہ اہل بیت کی کوئی فرد پردہ غیب میں موجود ہے جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے۔ کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرہ قرآن اہل بیت توجہ دے، اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ قرآن کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہی حدیث ہے نا۔ بعد ختم مرتبہ ایک عربی جاہل دربار میں آیا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ حاکم وقت نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس طرح سے مسلمان نہیں ہونا چاہتا بلکہ کوئی معجزہ دکھا۔ حاکم وقت نے کہا کوئی معجزہ نہیں، کلمہ پڑھ لے، اسلام لیا، مسلمان ہو جائے گا۔ اب اسرار پڑھتا گیا، قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ جب زیادہ اسرار بڑھا اس نے کہا بغیر معجزہ دیکھے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ حاکم وقت نے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آیا، اس سے پوچھا گیا بتا تیری آخری خواہش تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پانی پی لوں۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ۔ پانی کا کوزہ آیا، عربی کو دیا، کہا پانی پی لے۔ اس نے اور حاکم وقت نے کہا دیکھو جب تک یہ پانی نہ پی لے اس وقت تک اسے قتل نہ کرنا۔ توجہ، عربی نے کوزے کو پھینک دیا، کوزہ ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا۔ اب کیا ہو، اس لیے کہ خلیفہ حاکم وقت کہہ چکے ہیں کہ جب تک یہ پانی نہ پی لے۔ لوگ گھبرائے، آئے اس در پر جس در پر مشکلیں حل ہوا کرتی تھیں۔ تو میرے بات کو بھی آسان آئے، سلمان لے کر آئے، آواز دی، اندر سے سلام جواب آیا اور آواز آئی سلمان کیا فلاں ابن فلاں کو لے کر آئے ہو؟ کہاں مولا؟ دربار میں مسئلہ ہے کہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، ملائکہ کائنات آئے دربار میں۔ میں کہتا ہوں قرآن سے حل کر لو، اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ آئے دربار میں، کہا کیا بات ہے؟ کب مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ کہا ہوتا کیوں نہیں؟ کب معجزہ دکھاؤ، معجزہ۔
کہا کیا موضوع دیکھے گا؟ کہا یہ پانی جو زمین پر بہہ گیا ہے یہ اپنی اصلی حالت پر آئے، کوزہ اصلی حالت پر آئے، کوزے کے اندر پانی آئے، پھر میں پانی کو پیوں اور پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ مولا کائنات نے کہا بس، بس۔ ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا، نہیں، ابو تراب نے تراب کی طرف دیکھا۔ زمین سے پانی نکلا، کوزہ اپنا اصلی حالت پر آیا، کوزے کے اندر پانی آیا، اس سے کہا پانی پی لے۔ عربی نے کہا پانی تو بعد میں پیوں گا، پہلے کلمہ پڑھوا دو۔ کہا ہے یہ کہنے والے کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، جب تم زمین سے پانی نہیں نکال سکتے تو قرآن سے معنی کیا نکالو گے؟ یہ کیا جی؟ عزم نہ کیجئے، راستہ مل جائے گا، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، 2 قدم چلیے، خدا مل۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ پھر آئیے قرآن سے، آیت میرے سامنے ہے، توجہ کیجئے گا، آیت قرآن نے آواز دی، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین۔ اور قرآن نے خود اپنے لیے کیا کہا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ ذرا اب متصل ہوئیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ متصل ہوں۔ اب ماشاءاللہ جو لوگ رہ گئے تھے وہ آ گئے۔ امام مبین، امام مبین، یا اللہ تو نے ابراہیم کا ذکر قرآن میں کیا، امامت کے حوالے سے وہی ذکر کر دیتا علی کا بھی، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ وہی آیت آ جاتی، جب امام کا ذکر ہو رہا ہے تو وہی یہ آیت آتی، کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں رکھ دیا۔ یہ آیت آئی ہے سورہ یاسین میں، توجہ کیجیے گا، یہ آیت آئی ہے سورہ یاسین میں۔ یا اللہ تو نے امام مبین کو سورہ یاسین میں کیوں رکھا؟ کسی اور سورے میں ذکر کر دیتا تو پیغمبر کی حدیث نے سہارا دیا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو قرآن کے دل میں علی کو رکھا، قرآن کے دل میں علی کو رکھا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے علی کی امامت کا اعلان کیا تو قرآن مکمل ہوا۔ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین مکمل ہوا، اور خود علی کعبے میں آئے تو کعبہ قبلہ ہوا۔ جب قرآن کا دل علی کی امامت سے خالی نہیں ہے تو مومن کا دل بغیر ولایت علی کے۔ اور رسول اسلام نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو کچھ لوگوں نے کہا سرکار امام مبین سے مراد کون ہے؟ جتنی صحیح اور شریف کتابیں ہیں سب میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ پوچھا ہاں اشرف ہے ہی نہیں ان کے یہاں، شریف ہی ہے۔ سرکار امام مبین سے مراد کون ہے؟
تو رسول اسلام نے فرمایا کل میں کعبے میں بتاؤں گا خطبے کے دوران کہ امام مبین سے مراد کون ہے۔ اب اعلان ہو گیا، سب جمع ہو گئے، ظاہر ہے مولود کعبہ کا مسئلہ تھا تو کعبے ہی میں حل ہوگا۔ آئے سرکار دو عالم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑے ہوئے، سرکار کیا امام مبین سے مراد ہوت انجیل؟ امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا لا، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، پھر خطبہ ارشاد جاری رکھا۔ پھر کوئی صاحب کھڑے ہوئے، کہا سرکار کیا امام مبین سے مراد زبیر ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے؟ سب نے پوچھتے ہیں، رسول منع کرتے رہے، کہا فانتظروا، انتظار کرو، فانتظروا، انتظار کرو، میں بتاؤں گا کہ امام مبین سے مراد کون ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ امام مبین سے مراد کون ہے۔ رسول خطبہ جاری فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادہ، پھر فرمایا النظر الی العالم عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی الوالد عبادت، والد کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت۔ بس یہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ حرم کا دروازہ کھلا، کل ایمان ظاہر ہوا، آواز دی یہ ہے امام مبین سے دیکھ لو۔ جو نگاہیں نبی کو دیکھ رہی تھی ان سب کی نگاہیں علی کی طرف مڑ گئی۔ ذکر علی کرو کہ یہ عبادت میں، ذکر علی کرو کہ یہ عبادت میں، غیروں کا ذکر کہاں ہے کوئی دینیات میں؟ اسلام سے نہیں تھا جن کا کوئی واسطہ، وہی نام کیسے آگے اسلام یاد میں؟ یا علی، علی توجہ رکھیے گا، اب جو بات آپ تک آ رہی ہے، پھر قرآن نے آواز دی، تو قرآن پہ بات کریں۔ اچھا آیت پڑھ دوں؟ آؤ مفسر وارث قرآن دے، جاؤ چیک کیجئے گا جا کر قرآن کی آیت کو، حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور آیت کا جواب لا کر کوئی دکھا دے۔ قرآن سورہ آل عمران 3 سورہ 7ویں آیت کوٹ کر رہا ہوں۔ هو الذی، دیکھو قرآن جو ہے عجیب آیت ہے قرآن کی، کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ اگر قرآن کہ صحیح وارث نہ ہوتی تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آتا۔ کَشَجْرَةٍ طَیَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، دیکھو ایک شجر ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس شجر کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ کون ہے ایسا شجر کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں، شاخیں آسمان میں ہوں؟ دکھا سکتا ہے کوئی دنیاوی جغرافیے میں ایسا شجر ہمیں، ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں، شاخیں آسمان میں ہوں؟ قرآن مگر اعلان کر رہا ہے کَشَجْرَةٍ طَیَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ لاؤ اس آیت کی تفسیر لے کر کہ جو ایسا شجر ہو جس کی جڑیں زمین میں ہوں، شاخیں آسمان میں ہوں، اس آیت کی مجسم تفسیر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ مجسم تفسیر، کعبے میں رسول تشریف فرما ہے، علی سے کہا یا علی میرے دوش پر بلند ہو جاؤ، کیا سنا ہے، میرے دوش پر بلند ہو جاؤ۔ علی دوش رسول پر بلند ہوئے، بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی نے پوچھا یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟
اپنے آپ کو کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ایسا شجر، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ مسکرا کر فرمایا اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو لوں. اب بات دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو علی اتنے بلند ہوئے کہ آسمان تک پہنچ گئے، یا آسمان اتنا نیچے آیا کہ علی کا ہاتھ پہنچ گیا. جو بھی ہو دونوں میں فضیلت علی ہی کی ہے. نبی کے دوش پر علی بلند ہے. نبی کے دوش پر ایک طرف ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ہے محمد رسول اللہ. جو بلند ہو رہا ہے وہ ہے علی ولی اللہ. ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، ہم تو حق بات کہیں گے کہ زبان رکھتے ہیں، بت شکن کفر شکن عزم جوان رکھتے ہیں. دوشی احمد پہ مورے نبوت ہے قریب، دیکھنا یہ ہے کہ علی پاؤں کہاں رکھتے ہیں. کیا کہنا توجہ دوش نبی پر علی بلند ہیں. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ علی کے قدم دوش رسول پر کیسے تھے؟ امامت کا جملہ ہے، کس طرح سے آپ قبول کریں گے یہ آپ. امام نے فرمایا کہ علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے طاہر پاک مطاہر کے قدم ہوا کرتے. کہا مولا میں نہیں سمجھا. کہا سن علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے چراغ پر اس کی لو ہوا کرتی ہے. کہا مولا نہیں سمجھا. کہا سن علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے شجر پر ثمر ہوا کرتا ہے. کہا مولا نہیں سمجھا. کہا سن علی کے قدم دوش رسول پر ایسے تھے جیسے قرآن پر قرآن ہوا کرتا ہے. کیا دوش نبی پا نہیں سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں. سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں. بالکل نئی بہر میں ہوگا. سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مدح حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا ذرہ ہو کر میں. نور کا پے کر میرا مولا، خاک کا پے کر میں دیکھیں. نور کا پے کر میرا مولا، خاک کا پے کر میں، بہتر ہوگا اس کی زبانی مدح کروں گر میں. مولا کی زبانی مدح سنیں گے، مولا کی زبانی مدح سنیں گے. مولا فرماتے ہیں شافع محشر میرا بھائی، شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں. شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں. ذرا زور سے بولو. کعبے کا گوہر، آقا شوہر، میں نے کیوں پڑھا ہے؟ جہاں میں نے آیت چھوڑی ہے وہیں جا کر متصل ہونا ہے مجھے. شافع محشر میرا بھائی، ساقی کوثر میں. اور پھر مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ،
سورہ حمد، مجھ کو مٹانا ہو تو مٹاؤ، پہلے سورہ حمد۔ سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں۔ اب ان دو شعر کے لیے کیونکہ آیت سے مل رہے ہیں اس لیے یہ میں نے اشعار پڑھے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دوش نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا، دوش نبی پا میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش کا تارا چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں، اور چھو سکتا تھا عرش کا تارا، پھر بھی کیوں چھوتا؟ اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر۔ اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر۔ قرآن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے کہا تھا اگر قرآن سے فضائل علی نہ ہو تو پھر بات ہی کیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، لوگ تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے۔ متوجہ رہیے، لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب یہ شہر مکہ لائق قسم نہیں ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ اس لیے لائق قسم ہے کیونکہ آپ اس میں ہیں۔ بھئی اگر آپ تک بات پہنچے گی اور آپ قبول کریں گے تو آیتیں پڑھوں گا، ورنہ پھر میں لا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ اس شہر میں ہجرت، مکے کی آیتیں ہیں، مدنی نہیں، مکی کی آیتیں، کیونکہ آپ اس شہر مکہ میں ہیں اس لیے لائق قسم ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، خدا فرما رہا ہے، واہ واہ قسم کیا، مجھے قسم ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے قسم ہے ایک باپ کی اور اس کے سارے بیٹوں کی۔ پہلے عالم اسلام کے مفسرین کی تفسیر بیان کروں۔ جب اس آیت پر وہ آیت تو انہوں نے لکھا کہ باپ سے مراد آدم ہے، اولاد سے مراد آدم کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میری دلیل جو کاٹ رہی ہے ان کی بات کو کہ بات ہو رہی ہے مکے کی اور آپ دلیل لا رہے ہیں بابا آدم کی۔ ایک باپ، اچھا آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، آدم کے بیٹے تو لائق قسم ہو ہی نہیں سکتے۔ بھئی آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، ایک قاتل ایک مقتول، ایک ظالم دوسرا مظلوم، ایک رحمت اللہ دوسرا لعنت اللہ، تو آدم کے بیٹے تو اللہ کی نگاہ میں لائق قسم ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا چاہیے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کائنات نبوت میں، کائنات نبوت میں ایک نبی ایسا دکھا دو کہ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہوں۔ کیا کہا میں؟ ایک نبی
بھی ایسا دکھا دو کہ جس کے سارے بیٹے لائق قسم ہوں، ورنہ پھر تسلیم کرو اس باپ کو مکے میں جو خود بھی لائق قسم، اس کا پہلا بیٹا وہ بھی لائق قسم، دوسرا بیٹا وہ بھی لائق قسم، تیسرا بیٹا وہ بھی لائق قسم، 12 تک آ جائیے سب لائق قسم مل جائیں گے۔ اب جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے لفظ کو پر آپ کی سماعت کا امتحان لوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے بالتحقیق ایک مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ انسان کو نہیں، انسان اور ہے، الانسان اور ہے۔ انسان اور ہے، الف لام تخصیص کا لگ جائے تو کوئی اور ہی، جیسے یوم ہر دن کو کہیں گے، الیوم کوئی مخصوص۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے ایک مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ کاف بے دال، کبد میں پیدا کیا۔ کاف بے دال 3 لفظ ہیں، کبد میں پیدا کیا، مخصوص انسان کو کبد میں پیدا کیا، کبد میں لے کر آیا، کبد میں نازل کیا۔ اچھا کبد کے معنی کیا ہے؟ لغت اٹھا کر دیکھیے گا، کبد کے معنی ہے سینٹر، کبد کے معنی ہے مرکز، کبد کے معنی ہے درمیان۔ جا کر پوچھئے کہ اس پوری زمین کا مرکز کیا ہے؟ اس پوری زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ۔ پھر تلاش کرو کسی مخصوص انسان کو جو کعبے میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے مخصوص انسان کو احسن خلق کیا۔ احسن، احسن، احسن کسے کہتے ہیں؟ احسن ہے حسن کی معراج۔ جہاں تصور حسن دم توڑ دے اسے کہتے ہیں احسن۔ جہاں تمام قسم مخصوص انسان کو احسن خلق کیا، جہاں تصور حسن دم توڑ دے اسے کہتے ہیں احسن۔ حسن کا پروردگار ہے خدا، حسن کا شاہکار ہے محمد۔ اب جو خدا سے بھی ملتا ہو، محمد سے بھی ملتا ہو، وہ ہوگا احسن۔ اگر شب ہجرت رسول کے بستر پر سو جائے تو رسول بن جائے، جاگ جائے تو نصیریوں کا خدا بن جائے۔ علی کی ذات مرکز اتحاد ہے، نہ کہ مرکز اختلاف۔ ذات علی مرکز اتحاد ہے، لوگوں نے مرکز اختلاف بنا رکھا ہے، نہیں، ذات علی مرکز اتحاد ہے۔ اختلاف شروع کہاں سے ہوا؟ کس نے سب سے پہلے کس سے اختلاف کیا؟ سب سے پہلے جناب آدم سے شیطان نے اختلاف کیا۔ آدم خلیفہ بن گئے، شیطان نہ بن سکا۔ اور آئیے جناب موسیٰ اور فرعون میں اختلاف۔ ذات علی مرکز اتحاد ہے، نہ کہ مرکز اختلاف۔ جناب موسیٰ اور فرعون میں اختلاف کی وجہ سبب کیا ہے؟
اگر جناب موسیٰ فرعون کے گھر پیدا ہو جاتے تو فرعون کبھی جناب موسیٰ سے اختلاف نہ کرتا. اور آئیے جناب ابراہیم اور نمرود میں اختلاف. اگر جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا ہو جاتے تو نمرود کبھی اختلاف نہ کرتا. جانے دیجئے کسی نبی کی بات نہیں کرتا. خود سرکار دو عالم اور ابو لہب اور ابو جہل کے درمیان اختلاف. سرکار آپ تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, آپ میں کیسے اختلاف؟ تو اس کے لیے تاریخ کا واقعہ ملتا ہے کہ ابو لہب کو ابو جہل نے پکڑا, قبرستان میں لے کر گیا. بتا, آج تجھ سے سوال کرتا ہوں, اگر صحیح جواب دے دیا تو زندہ چھوڑ دوں گا ورنہ دفن کر دوں گا. کہا پوچھ, کہا یہ بتا دے کہ محمد حق پر ہیں کہ نہیں. اس نے کہا محمد حق پر ہیں. کہا پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہا جھگڑا تو اسی بات کا ہے کہ میرے گھر کیوں نہیں پیدا ہوئے. ہائے نتیجہ تو اب تک آ گیا. آدم اور شیطان میں اختلاف اس لیے کہ شیطان خلیفہ نہ بنا, آدم خلیفہ بن گئے. موسیٰ اور فرعون میں اختلاف اس لیے کہ موسیٰ فرعون کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ابراہیم اور نمرود میں اختلاف اس لیے کہ جناب ابراہیم نمرود کے گھر پیدا نہیں ہوئے. رسول اسلام ابو لہب و ابو جہل میں اختلاف اس لیے کہ رسول اسلام ان کے گھر پیدا نہیں ہوئے. ارے سب میں اختلاف کر لیا ہوتا, ذات علی میں تو اتحاد کر لیا ہوتا. علی تو اپنے گھر بھی پیدا نہیں ہو رہے, علی تو خدا کے گھر. اب جس نے آدم سے اختلاف کیا وہ بنا شیطان, جس نے موسیٰ سے اختلاف کیا وہ بنا فرعون, جس نے ابراہیم سے اختلاف کیا وہ بنا نمرود, جس نے رسول سے اختلاف کیا وہ بنا ابو لہب اور ابو جہل. اب جو میرے رسول سے اختلاف کرے گا وہ اپنے وقت کا شیطان بھی ہے, فرعون بھی ہے, نمرود بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, ابو جہل بھی ہے. کیا کہنا پوری دنیا میں, دیکھیے میں اب سامنے کی بات کروں, پوری دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا دکھا دو, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر اس کے خلاف 3 چیزیں ہو جائیں تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی کو مٹانے پر آمادہ ہو جائیں, نمبر 1 حکومت, اگر چاہے کہ اس کو ختم کرنا ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. دوسرے دولت, اگر دولت خرچ کی جائے اس کو مٹانے کے لیے تو دولت ختم ہونے سے پہلے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تیسرے جھوٹا پروپیگنڈا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مولا علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو, 1400 سال سے تینوں طاقتیں علی کے خلاف, حکومت علی کے خلاف, دولت علی کے خلاف, جھوٹے راوی علی کے خلاف, مفتی علی کے خلاف, بنی امیہ علی کے خلاف, بنی عباس علی کے خلاف. لیکن خدا کی قسم حکومتیں مٹ گئیں, دولتیں ختم ہو گئیں, جھوٹے راوی قبروں کے جہنم میں جا کر سو گئے. میرا مولا کل بھی علی تھا, آج بھی علی ہے, کل بھی علی. علی کے بغض میں دل کو ملول ہوتا ہے, عداوتوں کے بھی کچھ تو اصول ہوتا ہے. تو کیا پوچھتا ہے ہم سے حقیقت حیدر, سمندروں کا بھی کوئی عرض و طول ہوتا ہے. ان کے در کے دیوانے یا تو قرآن پڑھتے ہیں یا جنت میں محل بیچا کرتے ہیں. اب تو میں نے بات کو آسان کر دیا. بہلول دانا سمندر میں بیٹھے ہوئے ایک کوزے میں سمندر کا پانی بھر رہے ہیں. کسی نے کہا بہلول کیا ہو گیا, کیا کر رہے ہو؟ کہا اس پورے سمندر کا پانی
اس کوزے میں بھر رہا ہوں۔ کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا سمندر ایک چھوٹے سے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی عقلوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ خالق دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ چ نہیں آؤندے، جنہ دین خدا نو رنگ لایا ہے اور گوہر سمجھ چ نہیں آؤندے۔ ایک سورج روکی بیٹھا ہے، دوجا جنت وکیندا گلیاں وچ، تو پیر علی دی گل کرنا او تے نوکر سمجھ چ نہیں آؤندا۔ لیجئے آپ کے اسی صدی کی بات ہے، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں غالب، ولائے اہل بیت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ ایک انہوں نے عجیب مقطع کہہ دیا، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مصروف حق ہوں بندگی بو ترا۔ اسی زمانے میں ایک مفتی صاحب تھے، جب ان تک یہ غالب کا شعر پہنچا تو انہوں نے خط لکھا غالب کو، اور یہ خط آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لائبریری میں موجود ہے۔ لاہور سے ایک میگزین نکلتی تھی، جو لوگ بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، نہیں تو معلوم کریں، نقوش نام سے، اس میں یہ خط موجود تھا، غالب نمبر میں موجود ہے۔ مفتی صاحب نے خط لکھا غالب کو، اے میرے آقا حسین عباس، آپ کو سکینہ کا واسطہ ہو، آج آپ خود آ کر نظر دیجئے گا، تو جب تک آپ تشریف نہیں لائیں گے میں نظر نہیں دوں گا۔ آ کر دروازے پر بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے کہ مولا عباس آئیں گے، مولا عباس آئیں گے۔ سورج غروب ہونے لگا، لوگوں نے کہا کہ چل کر نظر دے دے، لیکن جب رات شروع ہو گئی تو کیا دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، دوش پر عبا ہے، آواز دی بھائی کس کا انتظار کر رہا ہے؟ کہا کہ میں اپنے مولا عباس کا انتظار کر رہا ہوں، تاکہ میرے یہاں حاضری کی نظر ہے، مولا عباس کی نظر ہے، آ کر وہ نظر دیں گے۔ سکینہ کا واسطہ دے کر آیا تھا، یقیناً میرا آقا ضرور آئے گا۔ بس ایک مرتبہ آنے والے نے کہا اے بھائی تو اندر چل، ہو سکتا ہے وہ آ چکے ہوں۔ اندر آیا، آواز دی میں نظر دیتا ہوں، نظر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نظر تمام ہو گئی، آواز دی نظر تمام ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کیسے نظر تمام ہو گئی؟ ارے ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جب نظر دی جاتی ہے تو ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ارے تو نے اپنے ہاتھوں کا نہیں اٹھایا۔ آواز دی جس کے شان کربلا میں خلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑی ڈھارس تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، بڑی ڈھارس تھی۔ مقاتل میں ہے کہ جب امام حسین امام عالی مقام فرش زین سے عرش زمین کی طرف آئے ہیں تو ایک مرتبہ امام کے لبوں میں جنبش ہوئی، شبر یہ سمجھا کہ شاید حسین پر دعا کر رہے ہیں۔ جب قریب گیا تو غور سے سنا، امام کی آنکھوں کی پتلیاں نہر فرات کی طرف تھیں اور زبان پر تھا عباس، عباس، عباس۔ ہاں جملہ سنیں گے، جب شام غریبہ آئی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، شمر ملون چادریں اتارنے کے لیے آگے بڑھا، زینب پیچھے ہٹی، نیزے کی انی کو بڑھایا، زینب اور پیچھے ہٹی، اس نے اور نیزے کی انی کو بڑھایا، نیزے کی انی سے زینب کی چادر کو اتارا، نہر فرات کی طرف چلا، عباس کے لاشے کے قریب آیا، آواز دی عباس، زینب کی چادر۔
یا اللہ ان نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمانا، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے، آپ کی آنکھ کبھی نہ روئے سوائے حسین کے غم میں۔ ہاں مجھے روایت یاد آ گئی، علامہ رشید ترابی مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ جب قید خانہ شام میں، ابھی رک جائیے گا مسائل پورے پڑھوں گا، کیا کہا؟ جب قید خانہ شام میں سر آنا شروع ہوئے ہیں اور ہر ایک کا سر آیا، دشت میں ہر ایک کا سر آ رہا ہے، ہر بیوی نے اپنے وارث کا سر لے لیا۔ ایک مرتبہ در زندان پر ایک ہلچل ہوئی، کسی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا بیویوں باادب ہو جاؤ، اب عباس کا کٹا ہوا سر۔ اس طرح سے نہیں بھائی، اس طرح سے نہیں۔ کیوں آئے ہیں آپ سیدہ کو پرزہ دینے کے لیے؟ یہ آنسو آپ کے بیکار نہیں جائیں گے، بس سیدہ کو پرزہ دے لیجیے۔ ہاں اسی تو ایک مرتبہ در زندان پر ہلچل ہوئی کہ بیویوں باادب کھڑی ہو جاؤ، عباس کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ شہزادی زینب نے فرمایا وہیں رک جاؤ، عباس کا سر زینب لے گی، دشت ہے، دشت میں سر عباس ہے، سر عباس پر رومال ہے۔ زینب آگے بڑھی، سر اور آگے آیا، زینب اور آگے بڑھی، دشت اور آگے آیا۔ جیسے زینب کے قریب آیا، زینب نے رومال کو ہٹایا، قیامت گزر گئی۔ جب تک سر عباس دشت میں تھا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جیسے ہی زینب کی نگاہ پڑی، عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے آواز دی بھیا عباس، ارے آنکھیں کھولو۔ زینب چادر کا شکوہ نہ کرے گی، اے عباس ارے آنکھیں کھولو۔ زینب تازیانوں کے نشان نہ دے۔ ہاں یہ ہے حقی گریا۔ ہاں شب عاشور جب عباس کو سکینہ نے کہا ہے کہ پانی لا دیجئے چچا، پیاس سے دم نکلا جاتا ہے، عباس گئے، ابھی تو مقتل میں ہے کہ عباس فرات میں پہنچے۔ ایک مرتبہ مشق سکینہ کو بھرا، بھاگی ہوئی فوج پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے خنجر مارا۔ لیجیے ایک مرتبہ عباس کا داہنا شانہ قلم ہوا، اس کے بعد بائیں شانہ قلم ہوا۔ عباس نے مشق سکینہ کو دانتوں میں تھاما، ظالم نے ایک مرتبہ تیر مارا، مشق سکینہ سے پانی بہ گیا، ایک تیر آیا عباس کی آنکھ میں لگا۔ ہائے 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 ہائے، عباس کی دائنی آنکھ میں لگا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور آنکھ میں تیر لگ جائے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مقتل میں ہے کہ جب عباس کی آنکھ میں تیر لگا، ایک مرتبہ عباس نے جھٹکا دیا، تیر نہیں نکلا۔ ایک مرتبہ عباس جھکے اپنے گھٹنوں سے تیر کو نکالا، جیسے ہی عباس جھکے ظالم نے گرز مارا۔ عباس زمین پر، میرا دل کہتا ہے سیدہ آ گئی ہوگی، آ میرے لال، میری سکینہ کا صدقہ۔ ہاں یہ حق گریا ہے۔ ایک مرتبہ حسین پہنچے، ذرا سوچئے، برابر کا بھائی ہو، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، کمر کو پکڑ کر آئے، اے عباس کا سر زانو پر رکھا۔ آواز دی عباس نے، مولا وصیت یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کر جا۔ بس آخری جملہ ہے، خیمے میں لے کر نہ جائیے گا، سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی نہ لا سکا، ادھر سکینہ ہے، کوزے ہاتھوں میں ہے، بچوں میرا چچا آئے گا، میں پانی سب کو پلاؤں گی، اے بچوں مگر عالم نظر نہیں آ رہا، کوزے کو زمین پر رکھ دو، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ سکینہ نے آواز دی، یا اللہ میرے چچا کو بھیج دے۔ لیکن ایک مرتبہ کیا دیکھا، حسین علم لے کر آ رہے، علم آ گیا، زینب نے چادر کو اتارا، علم کے سائے میں رکھا، آواز دی بیوی